ریٹائرڈ جسٹس شاہد حسین نے اپنی ایک یادداشت میں اپنے گاؤں کی چودرانی مائی چیمی کے بارے میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، بڑے فیصلے انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ کھجور کا پھل اور فیصلے کا ثمر دیر سے ملتا ہے۔ جب تک تم دونوں حق پر فیصلے کرتے رہو گے، تمہارا ڈیرا آباد رہے گا۔ پنچایت میں نہ جھوٹ بولنا اور نہ ہی جھوٹے کی وکالت کرنا۔ پولیس کے سپاہی سے کبھی نہ بگاڑنا۔ تھانے دار آتے جاتے ہیں، سپاہی وہیں رہتے ہیں۔ کچہری کے چکر لگا لگا کر بندے رل جاتے ہیں۔ تگڑے سے تگڑا وکیل بھی پٹواری کے لکھے ہوئے کو مٹا نہیں سکتا۔ پٹواری پواڑا ڈالتا ہے، اسے بنا کر رکھنا۔ 1965 میں دسمبر کے جاڑوں کی راتوں میں سے ایک رات مائی چیمی اپنے پوتوں امانت اور سلامت کو سمجھا رہی تھی زندگی کے گر اور فیصلے کرنے کے اصول۔ امانت اور سلامت اپنی دادی کی باتیں سنتے سنتے سو گئے۔ زہرا بیٹی، ویروں پر رضائی اچھی طرح ڈال دو اور تم بھی سو جاؤ۔ مائی چیمی نے لالٹین کو بجھاتے ہوئے اپنے بستر پر کمر سیدھی کی، اپنا گول تکیا ایک طرف رکھا اور سو گئی۔ مائی چیمی ایک بیوہ عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بیٹے اور بہو سے زیادہ اسے اپنی 12 سالہ پوتی زہرا، 10 سالہ امانت اور 8 سالہ سلامت زیادہ پیارے تھے۔ وہ اصل سے زیادہ سود سے محبت کرتی تھی۔ چانن پور گاؤں کے سارے فیصلے پچھلے 18 سالوں سے مائی چیمی ہی کرتی آ رہی تھی۔ اس کا ہر فیصلہ اپنی مثال آپ تھا۔ مائی چیمی بڑے سے بڑے کھڑپینچ کو آنن فانن اپنی دانائی سے زیر کر دیتی۔ وہ دھیرج سے دونوں اطراف کی اول فول سنتی رہتی۔ مائی چیمی کا لب و لہجہ اور طرز تکلم بلبل کی مانند میٹھی زبان میں ہوتا تھا۔ اگلی صبح ہی اس کے پاس گاؤں کی ایک بیٹی کا فیصلہ آ گیا جو پاس والے گاؤں میں بیاہی تھی اور ناراض ہو کر میکے میں بیٹھی تھی۔ لڑکے والے لڑکی کے گھر جانے کی بجائے مائی چیمی کے ڈیرے پر آئے تھے۔ بہن چیمی، آپ سے فیصلہ کروانا ہے، رحمت جوئیہ نے کہا، جو کہ شہباز جوئیہ کا تایا تھا۔ اپنا پتر شہباز اپنی گھر والی کو وسانا چاہتا ہے، پر کڑی اڑ کر بیٹھی ہے کہ مجھے لخت ہی چاہیے۔ نہ تو ہمارے پنڈ میں کسی نے کبھی لخت دی ہے اور نہ ہی ہمارے پنڈ کی کسی دھی کو کبھی لخت ہوئی ہے۔ رحمت جوئیہ بولتا رہا اور مائی چیمی سنتی رہی۔ چانن پور گاؤں والوں کی نظریں مائی چیمی پر ٹکی ہوئی تھی۔ لخت لینے سے بہتر ہے توے کی کالک منہ پر مل لی جائے۔ اگر لخت ہوئی تو اس علاقے میں ایسا پہلی بار ہوگا اور اس کی ساری ذمہ داری چانن پور والوں پر ہوگی۔ رحمت جوئیہ نے آخری بات کی۔ چودھری رحمت، طلاق حلال ہے، حلال کام کرنے سے منہ کالا نہیں ہوتا، اور جہاں تک توے کی کالک کی بات ہے، اسے پانی دھو دیتا ہے اور گناہوں کی کالک پانی سے صاف نہیں ہوتی۔ تم صرف گناہوں کی کالک کی فکر کرو، توے کو ہم خود ہی مانجھ لیں گے۔ کھانا کھا کر جانا، فیصلہ کل ہوگا۔ مائی چیمی نے تحمل سے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اسی دن رات عشاء کے بعد بشیر حسین کے گھر چانن پور گاؤں کے سارے سیانے اکٹھے ہوئے۔ شبانہ عرف شبو شہباز جوئیہ کی بیوی تھی اور بشیر حسین کی بیٹی۔ جب شبو کا رشتہ بشیر نے قبول کیا تھا، مائی چیمی نے اسی وقت ہی کہا تھا، پا بشیر، تم نے مشورہ کرنا بھی بہتر نہ سمجھا؟ شبو میری بھی دھی ہے، میں تمہیں اچھا مشورہ ہی دیتی۔ بس آپا وڈی کیا بتاؤں، انہوں نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا، رشتے کی ہاں کروا کر ہی اٹھنے دیا۔ اچھا بلا اپنے ماسی کے پتر کی منگ تھی، اس شودے نے انکار کر دیا۔ بشیر حسین خود کو ملامت کر رہا تھا۔ بشیر حسین کی ایک بیگھہ زمین جوئیہ خاندان کی زمین کے ساتھ تھی، جہاں پر چانن پور کا رقبہ ختم ہوتا تھا، وہاں سے دھبڑی وال کا رقبہ شروع ہوتا۔ جوئیہ خاندان دھبڑی وال کے چودھری تھے اور بشیر حسین ان کا مزارے۔ ایک دن شہباز جوئیہ کی نظر شبانہ عرف شبو پر پڑی تو اس نے شبانہ کا راستہ روک لیا۔ کیا تو بشیرے کی بیٹی ہے؟ شہباز جوئیہ اپنی نیلی اتھری گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے ہی بولا۔
शब्बो ने शहबाज को देखे बगैर सर को हाँ में जुम्बश दी, मीची हुई आंखों के साथ। कुर्बो जवार में दूर दूर तक कोई नहीं था। शब्बो अपने बाप को खाना देने खेतों में आई थी। उस दिन उसकी माँ की तबीयत जो खराब थी। शहबाज जोया भोंडे और लुच्चड़पन से फिर बोला, तेरे हुस्न की बड़ी धूम सुनी थी। सब सच कहते हैं, जो सुना था उससे बढ़कर देख लिया। शहबाज जोया ने घोड़ी से छलांग लगाई और शब्बो की तरफ बढ़ा। शब्बो ने जल्दी से अपने बाप की दरांती अपनी चादर से निकाल कर शहबाज जोया की तरफ तान दी। जब शब्बो ने शहबाज को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने उसी लम्हे दरांती अपनी हिफाजत के लिए अपनी चादर में छुपा ली थी। चौधरी, आगे न बढ़ना। शब्बो ने अपनी बंद आंखें खोली। आंखों में अंगारे भरे हुए थे। ओए होए, आंखों में भांबड़ हैं। अथरी घोड़ी और अथरी कुड़ी दोनों ही शहबाज जोया की जिद हैं। चौधरी, किसी की अमानत को अपनी जिद मत बना। घोड़ी जिद्दी हो सकती है पर कुड़ी नहीं। शब्बो ने तीखे लहजे के साथ एतमाद से जवाब दिया। एक जिद दूसरी जिद पर बैठ तो सकती है। आजा, रानी बना दूंगा तुझे। जो आग तूने लगाई है बस उसे बुझाती जा। शहबाज जोया ने अपनी मूछों को ताव देते हुए होंठों को दांतों से चबाते हुए कहा, मैं किसी और के दिल की रानी हूँ। चौधरी, हट जा मेरे रास्ते से। शब्बो ने दरांती को कस कर पकड़ते हुए बताया, या तो मैं तुझे मार दूंगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी, पर जो तू चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। शब्बो ने दरांती को हवा में लहरा कर दांत पीसते हुए कहा। शहबाज जोया एक भेड़िए की तरह शब्बो पर टूट पड़ा और उसे अपनी तगड़ी गिरफ्त में ले लिया। दरांती को छीन कर उसे दूर फेंक दिया। कंजर, दल्ले, बेगैरत, शब्बो ने शहबाज की गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए कहा। बासमती चावल की फसल अपने जोबन पर थी और वो जगह दोनों गांव के दरमियान में। दोपहर का वक्त भी शहबाज जोया के हक में था। शहबाज और शब्बो गुत्थम गुत्था थे। छोड़ दे बेगैरत मुझे। शब्बो एक जख्मी शेरनी की तरह गुर्राई। तू एक मर्द के शिकंजे में है, शहबाज जोया चिल्लाया। अचानक शब्बो के हाथ वो दरांती लग गई। उसने पूरे जोर से चलाई जो शहबाज के बाएं बाजू पर जाके लगी। घाव गहरा था। शहबाज जोया जमीन पर बैठ गया, दाएं हाथ से अपने बाएं बाजू को पकड़ते हुए। आख थू, शब्बो ने शहबाज की तरफ हकारत से थूकते हुए कहा। फिर साथ ही गरजते लहजे में कहने लगी, तू अपने आप को मर्द कहता है? पहले तू भिखारी बना और अपनी ख्वाहिश की भीख मांगी मुझसे, फिर तू डाकू बन गया। मर्द किधर से है तू? भिखारी मांगता है और डाकू छीनता है, सिर्फ मर्द हासिल करता है। लानत तुझ जैसे मर्द पर। शब्बो के कपड़े कई जगह से फट गए थे। उसके जिस्म पर जगह जगह शहबाज की दरिंदगी के निशान थे, पर उसकी इज्जत बच गई। शब्बो ना रोई थी और ना ही उसने शहबाज से रहम की अपील की थी। वो लड़ी अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए और जीत गई। घर वापसी पर उसने खाल से मुंह धोया, अपने बाल समेटे, अपनी चादर से अपना चेहरा और जिस्म ढांपा और चुपचाप घर वापस आ गई। अगले दिन एक खबर आई, उसके मासी के बेटे और मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी। चौधरी शहबाज ने शब्बो के मंगेतर साबर के कान भरे और एक हफ्ता के अंदर उसका निकाह अपने गांव की एक लड़की से करवा दिया। अब तक अंदर की बात शब्बो और शहबाज के अलावा कोई नहीं जानता था। चंद दिन बाद शब्बो के बाप ने घर आकर फैसला सुनाया, कल शब्बो की जंज दबड़ीवाल से आ रही है। शब्बो ने बहुत शोर शराबा किया, पर उसका बाप जुबान दे चुका था। शब्बो का भाई शाहिद, जो कि उस वक्त मैट्रिक में था, वो अपनी बहन के बहुत करीब था। उसने शब्बो को कसम देकर सारी बात पूछ ली। शब्बो बाजी, तुम शादी कर लो, अल्लाह खैर करेगा। शाहिद हुसैन ने अपनी बहन को मशवरा दिया। सारे लोग बरामदे में बैठे हुए थे। माई चीमी अंदर शब्बो के पास चली गई। शब्बो गुमसुम बैठी थी। शाहिद उसके पास बैठा था। शब्बो बेटी, मुझे लगता है कुछ गुप्त है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। देखो धीरानी, मुझे सच सच बताओ अंदर की बात।
شبو نے ساری بات مائی چیمی کو بتا دی۔ شاہد بھی وہیں موجود تھا۔ شبو نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاہد تم باہر جاؤ، شبو نے شاہد سے کہا۔ شاہد باہر چلا گیا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ مائی چیمی نے پوچھا۔ ابھی آپ نے ساری بات سنی کہاں ہے؟ شاہد کے سامنے بتا نہیں سکتی تھی۔ شبو نے مائی چیمی کو جواب دیا۔ اماں چیمی، شادی کی پہلی رات ہی سے شہباز میرے جسم کو گدھ کی طرح نوچ رہا ہے۔ وہ روز رات کو شراب پی کر آ جاتا ہے اور صبح تک میرے جسم کو نوچتا رہتا ہے۔ اماں چیمی، وہ میرے جسم پر جلتی ہوئی سگریٹ بجھاتا ہے اور کہتا ہے تم میری ملکیت ہو، جو چاہے تمہارے ساتھ کروں، مجھے کون روک سکتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے ابھی ضد پوری کی ہے، انتقام تو ابھی باقی ہے۔ شہباز کے ساتھ 20 دن میں نے انگاروں پر گزارے ہیں۔ شبو نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے جو چپ چاپ گرتے جا رہے تھے۔ مائی چیمی اور شبو رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ اگلے دن مائی چیمی کے ڈیرے پر پنچایت لگ گئی۔ مائی چیمی اپنے رنگلے پلنگ پر گول تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے پوری شان سے بیٹھی تھی۔ 55 سال کی عمر میں بھی کسی جوان کو کلائی سے پکڑ لے تو وہ چھڑا نہ سکے۔ مائی چیمی اپنے لمبے قد کاٹ کی پروقار عورت تھی۔ چودھری رحمت نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ شہباز بول پڑا۔ اسے اپنے تایا کا مائی چیمی کے سامنے عاجزانہ لب و لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ تایا، اتنے ترلے کیوں ڈال رہے ہو؟ مائی نے اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ دیا تو میں شبو کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ شہباز جویا نے اپنے تیور دکھائے۔ چودھری رحمت، پٹا ڈال اس منڈے کو، نہیں تو مجھے ڈالنا آتا ہے۔ مائی چیمی نے تحمل سے کہا۔ کاکا شہباز، شبو کو اٹھانے سے پہلے تو دنیا سے اٹھ جائے گا۔ مائی چیمی کی آواز پر چانن پور کے لوگوں نے لبیک کہا۔ چودھری برکت، سمجھا اپنے بیٹے کو، پنچایت میں بڑوں کی بات میں نہیں بولتے۔ ماسٹر نذیر نے شہباز کے باپ کو یاد کرایا۔ پوری پنچایت میں شور پڑ گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم نے کڑی نہیں بھیجنی، ڈبڑی وال والے جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی بڑا بے ہدایتہ منڈا ہے، تائے نے بگاڑ دیا ہے۔ مائی چیمی نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ پنچایت میں خاموشی چھا گئی۔ چودھری رحمت، تو بول کیا چاہتا ہے؟ مائی چیمی نے چودھری رحمت کو مخاطب کیا۔ بہن چیمی، کڑی ٹور دے۔ چودھری رحمت نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ چودھری رحمت، ٹھیک ہے، پر میری کچھ شرطیں ہیں۔ شبو میرے گھر سے جائے گی میری بیٹی بن کر۔ حق مہر میں 10 ایکڑ زمین شبو کے نام لکھ دو۔ چودھری رحمت، بے شک طلاق حلال ہے، پھر بھی کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے طلاق نہیں چاہتی۔ یہ فیصلہ میں نے ماں بن کر کیا ہے، منصف بن کر نہیں۔ تم دونوں بھائیوں کا رقبہ ملا کر بھی میرے رقبے کا آدھا بنتا ہے۔ تحصیل میں بھی میری زیادہ چلتی ہے۔ تیرا آدھا گاؤں تیرے ساتھ ہے اور میرا پورا گاؤں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تھانے دار میرے اشارے کا منتظر ہے۔ جو باتیں تیرے منڈے کے بارے میں مجھے پتا ہیں کوئی نہیں جانتا۔ کاکا شہباز، کان کھول کر میری بات سن۔ اب شبو بشیر حسین کی بیٹی نہیں، چیمی جٹی کی بیٹی ہے، یاد رکھنا، مائی چیمی جٹی کی بیٹی۔ شکر کر میں نے تجھے جوائی مان لیا ہے۔ اگر شبو کو کنڈا بھی چبھا تو تیرے پیٹ میں لوہے کا سوا گھسیڑ دوں گی۔ چودھری رحمت، تو اچھی طرح سے جانتا ہے میری زبان کو۔ کل شبو کو تحصیل لے جاؤ اور اس کے نام 10 ایکڑ لگا دو، پھر میں شبو کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی۔ مائی چیمی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ رحمت جویا اور برکت جویا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ مشورہ کرتے، شہباز جویا فٹاک سے بول پڑا، منظور ہے۔ پنچایت ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے۔ اماں چیمی، 10 ایکڑ میں تو 10,000 قبریں بن جاتی ہیں، تم نے صرف میری قبر بنائی ہے۔ شبو نے فیصلے کے بعد مائی چیمی سے کہا، اگر تمہاری قبر بنی تو اس کے ساتھ شہباز جویا کا مقبرہ ضرور بنے گا۔ مائی چیمی نے دھیمی آواز میں بتایا، وہ جو کہتی ہے وہ کر دیتی ہے، میرا مشورہ مانو، لکھ دے دو، میں اپنی رجو بیٹی کا ساکھ دیتا ہوں۔ رحمت جویا نے برکت اور شہباز سے کہا، مگر وہ دونوں ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بھرجائی، سمجھا اپنے لاڈلے کو، اوے شہباز، تجھے پتر سے بڑھ کر چاہا ہے۔ رحمت جویا اپنے بھتیجے کے لیے فکر مند تھا۔
وہ فکر کیوں نہ کرتا؟ رحمت اور برکت کی 7 بیٹیوں میں صرف ایک بیٹا شہباز ہی تھا۔ میں نے بچپن سے تجھے جوائی مان لیا تھا۔ رجو تیرے نام کی انگوٹھی پہن کے بیٹھی رہی اور تو نے ایک کمی کی دھی کو کڑے پہنا دیے۔ تایا میں رجو سے نکاح کر لوں گا، بس آخری ضد پوری کر دے۔ میں نے شبو کو ایک بار لے کر آنا ہے، کسی بھی شرط پر۔ اس کے بعد اسے کیا؟ ہمیں بھی تو بتا۔ اس بار برکت جویا نے غصے سے پوچھا تھا۔ شہباز کی ضد پوری کرتے ہوئے جویا خاندان نے مائی چیمی کی شرط مان لی۔ شبو کی دوبارہ رخصتی ہوئی مائی چیمی کے گھر سے۔ شہباز جویا نے بڑے اعزاز سے شبو کو اپنی نیلی گھوڑی پر بٹھایا اور اپنے گھر کی بجائے اپنے ڈیرے پر لے گیا، جو گاؤں سے ہٹ کر تھا۔ دیسی دارو ہے، چکھ لے، تھوڑی کڑوی ہے، پہلے کون سا تو میٹھا بولتی ہے۔ شہباز جویا شراب کے نشے میں دھت گلاس شبو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دیکھ، میں نے ایک ضد کو دوسری ضد پر بٹھا ہی لیا، تجھے نیلی گھوڑی پر بٹھا کر لایا ہوں۔ گدھ مردار کھاتے ہیں، وہ زندہ جسم کو نوچتا تھا۔ شہباز نام ہونے کے باوجود وہ ذات کا گدھ ہی تھا۔ اس نے شبو کے ننگے دھڑنگے جسم کو رات بھر نوچا۔ صبح سے پہلے اس ننگے بدن کو کپڑے پہنانے کا حکم ملا۔ شبو نے کپڑے پہن لیے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ سخت سردی میں باہر کوہرا جمع ہوا تھا۔ شہباز نے کہا، چلو گاؤں چلتے ہیں۔ شبو کو اس نے پھر سے گھوڑی پر بٹھایا اور اپنے ڈیرے پر موجود کنویں کے پاس آ کر رک گیا۔ شبو نے شہباز کی طرف دیکھا۔ شہباز کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ دن نکلتا ہے، پھر گاؤں چلتے ہیں، تم گھوڑی سے اتر آؤ، سردی بھی بہت ہے۔ شہباز نے ہاتھ بڑھایا۔ شبو چپ چاپ گھوڑی سے نیچے اتر آئی۔ وہ مسلسل شہباز کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، شاید کچھ پڑھنا چاہ رہی تھی۔ شبو کے پچھلی طرف کنواں تھا اور سامنے دلدل، یعنی شہباز جویا۔ مائی چیمی یہاں اس وقت؟ شہباز اچانک بول پڑا۔ شبو نے پلٹ کر دیکھا۔ اسی لمحے شہباز نے شبو کو کنویں میں دھکیل دیا۔ تڑکے ہی چانن پور گاؤں میں شبو کے مرنے کی خبر پہنچی، پر مختلف انداز میں۔ شبو نے شہباز کو زخمی کیا اور خود وہاں سے بھاگی۔ تاریکی ہونے کی وجہ سے کنویں میں گر گئی۔ شبو کی موت کو 3 دن گزر گئے۔ مائی چیمی ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ چوتھے دن پنچایت بیٹھ گئی۔ جو کچھ شہباز جویا نے اپنی صفائی میں کہا ہے، میں اسے سچ مانتی ہوں۔ یہ کہہ کر مائی چیمی اپنے پلنگ سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیسا فیصلہ ہے جو سچ ہے؟ کسی اور سے فیصلے کروا لیا کرو چانن پور والو۔ تو کیا شہباز جویا کو سولی پر لٹکا دیتی؟ مائی چیمی بوڑھی ہو گئی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا شبو کو مت بھیجو۔ ہم 18 سال سے مائی چیمی کا ہر فیصلہ مانتے آئے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ برکت جویا نے آخری بات کہی تھی۔ رحمت جویا فکر مند تھا۔ تایا تو کیوں فکر کرتا ہے؟ شہباز جویا نے رحمت جویا سے کہا، تو ابے کو نکاح کی تاریخ دے، فکر نہ کر تایا، ابھی قبر کی مٹی گیلی ہے اور زخم ہرے ہیں، ابھی نہیں شہباز پتر، تو چند دنوں کے لیے شہر چلا جا۔ رحمت جویا نے رندی ہوئی آواز کے ساتھ مشورہ دیا تھا۔ چھوڑ تایا، شہر چلا جا۔ شہباز نے اپنی چادر کو جھاڑا گرجتے ہوئے۔ خاموشی سے چند دن گزر گئے۔ کئی فیصلے آئے مائی چیمی کے پاس، مگر مائی چیمی جٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن خبر آئی، شہباز جویا بھی اسی کنویں میں گر کر مر گیا ہے۔ سارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ وہ ڈیرا منحوس ہے اور وہاں جنوں اور ڈائنوں کا قبضہ ہے۔ اس کہانی کا پورا سچ صرف 4 لوگ جانتے تھے، شہباز جویا، شبانہ عرف شبو، مائی چیمی جٹی اور میں۔ جی ہاں، میں۔ 3 لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، صرف میں زندہ ہوں۔ جس دن شہباز کنویں میں گرا تھا، اسی رات مائی چیمی نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور اس کہانی کا سارا سچ بھی بتایا۔ بہت ساری نصیحتیں کیں۔ اس رات کے بعد مائی چیمی جٹی نے کبھی صبح کا اجالا نہیں دیکھا۔ اسے اپنے غلط فیصلے پر بہت پچھتاوا تھا۔ نرم بستر سے قبر کی سخت زمین پر لیٹنے سے پہلے اس نے مجھے شہباز کی جاسوسی کے لیے کہا تھا۔ میں کئی دن شہباز کی جاسوسی کرتا رہا۔ ایک دن شہباز جویا اپنے ڈیرے پر
ایک ویشیا کو شہر سے لے کر آیا۔ اپنے سارے دوستوں کو اس نے بھیج دیا تھا۔ آدھی رات تک ویشیا اور شہباز شراب پیتے رہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے منہ کالا کیا۔ رات کے پچھلے پہر شہباز پیشاب کی غرض سے کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ لڑکی نشے میں دھت سوئی ہوئی تھی۔ مائی چیمی نے شہباز کو اکیلے ہی دبوچ لیا۔ میں نے مدد کرنا چاہی تو مائی چیمی بولی، بیٹا تیرا کام صرف مخبری کرنا تھا۔ شہباز جویا کو کنویں میں جنوں نے نہیں گرایا تھا۔ اسے مائی چیمی نے یوں مارا جیسے پاگل کتے کو مارا جاتا ہے۔ اتنا مارا کہ وہ خود موت کی بھیک مانگنے لگا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم نے شبو کو کیسے مارا؟ اس نے بتایا کہ وہ پوری رات نشہ کر کے اس کے جسم کو نوچتا رہا، پھر صبح نیلی گھوڑی پر بٹھا کر کنویں تک لایا اور دھوکے سے اسے دھکا دے دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے مائی چیمی کے الفاظ، کاکا شہباز تو بچ سکتا ہے اگر تو مجھے کنویں میں گرا دے، پھر نہ کہنا مائی چیمی نے انصاف نہیں کیا۔ شہباز جویا نے کوشش بہت کی اپنی جان بچانے کی، مگر ناکام رہا۔ میں نے ہمیشہ مائی چیمی کی بلبل کی مانند میٹھی آواز سنی تھی۔ اس دن مائی چیمی کی آواز میں کٹھور پن اور ہیبت تھی۔ اس نے شہباز کی کسی التجا پر کان نہیں دھرے۔ مائی چیمی نے شہباز کو گریبان سے پکڑا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ میں پاس کھڑا تھا۔ مائی چیمی کو اس فیصلے پر شبو کے والدین اور بھائی نے مجبور کیا تھا۔ مجھے 50 سال پہلے کہے ہوئے شبو کی ماں کے الفاظ اچھی طرح سے یاد ہیں، آپا وڈی، فیصلہ منصف بن کر نہیں، ایک ماں بن کر کرنا، شبو کی ماں بن کر۔ میں نہیں چاہتی کہ شبو لخت لے۔ مائی چیمی نے شبو کے گھر والوں کی خواہش پر وہ فیصلہ کیا تھا جو اس کا آخری فیصلہ ثابت ہوا۔ مجھے مائی چیمی نے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، منصف فیصلوں کی جگہ رشتوں کو ترجیح دے تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور ایک غلط فیصلہ کئی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ میں نے مائی چیمی کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھا اپنے فیصلوں کے دوران، اور آج میں سرخرو ہوں۔ آج 50 سال بعد بھی مائی چیمی کو نہیں بھولا، صرف اس کے فیصلوں کی وجہ سے۔ آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں اپنی دلیر بہن کو یاد کر کے۔ مجھے فخر ہے کہ میں مائی چیمی جٹی کا شاگرد اور شبو کا بھائی ہوں۔ ریٹائرڈ جسٹس شاہد حسین۔